جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان۔ آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے حالات کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن ناظرین جہاں پہ ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں ہمیشہ سے چاہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان ہے، بلوچستان کی جو عوام ہے، بلوچستان کے جو نمائندے ہیں، یا اگر فیڈرل لیول پہ دیکھیں، ہر دوسرے تیسرے بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ بلوچستان کے حالات کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ سیاسی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے مسائل جو ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے ڈیفائن کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بلوچستان کا یہ مسئلہ ہے، بلوچستان کا یہ مسئلہ ہے۔ اصل میں ناظرین بلوچستان میں جو ہماری یوتھ ہے، اور جسے ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل بلوچستان میں ہیں، چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہم دیکھیں، یا اگر ہم یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ملک ہیں، چاہے وہ اسرائیل ہے، ہندوستان ہے، جس طرح وہ ڈالرز کے ذریعے ہمارے جوانوں کو خرید لیتے ہیں اور ان کو مس یوز کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پہ جا کے ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کیوں کسی کے ہاتھوں جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، ڈالرز کی بات ہم کرتے ہیں، تو وہاں سے جو ایک پوائنٹ شیئر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ میرے خیال میں جابز نہیں ہیں اور محرومیاں ہیں، تو اس طرح کے پوائنٹس جو ہیں وہ ہمیشہ سے شیئر ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین گورنمنٹ آف بلوچستان نے ہمیشہ سے جتنے بھی ہمارے جوان ہیں ان کو اپنی پوری کوشش کی کہ ان کو جابز وغیرہ دے، ان کو ایک مقام دے، ان کو جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ جتنے بھی ہماری یوتھ ہے، جتنے بھی جوان اس ٹائم ہمیں سن رہے ہیں، ہماری جو بہنیں ہمیں سن رہی ہیں، وہ اس پروگرام کو لازمی دیکھیں، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ جابز نہیں ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جابز ہیں، جابز کے مواقع بھی زیادہ ہیں، گورنمنٹ آف بلوچستان بھی دے رہی ہے، اور آپ خود جو ہے بیٹھ کے کما بھی سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ہمیشہ گیسٹ آتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے ہم آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ناظرین آج بھی ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے جواد احمد، ہی از ڈائریکٹر آئی ٹی اور پروگرام ڈائریکٹر ہیں ڈی جی بز کے۔ تو اس کا جو ہے وہ ہم آج اس پہ انشاءاللہ بات چیت کریں گے کہ اصل میں جابز جو ہے، جو محرومیوں کا نعرہ ہوتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جابز نہیں ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں یوتھ کے لیے کتنا ایڈوانٹیج ہے، وہ جابس کا کتنا ایڈوانٹیج جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، اور کتنا اس چیز کو جو ہے آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور ان کو کتنے مواقع دیے گئے ہیں، اب تک کتنے جوانوں کو جابز جو ہے وہ مل چکی ہے۔ جواد صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا۔ آپ اگر ہمارے ناظرین کو آج تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ آپ ہماری اسپیشل ریکویسٹ پہ جو ہے وہ آئے ہیں، اور اسپیشلی جو بلوچستان کے حالات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اس پہ سر آپ اگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ بلوچستان میں جو ہمیشہ سے یہ کہا گیا ہے کہ محرومیاں ہیں، جابز نہیں ہیں، اس وجہ سے جو ہے یا تو ہم پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، یا پھر ہم بندوق اٹھا لیتے ہیں، یا پھر اور نیگیٹو ایسی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا اگر بتا دیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ظاہر ٹائم لمیٹڈ ہوگا، ہم ٹو دا پوائنٹ اور سمرائز ہو کے بات کریں گے۔ دیکھیں یہ ہم سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، ٹی وی میں سن رہے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی آ گئی، دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، یہ ہم سنتے ہیں، اس پہ ہم پریکٹیکلی اس چیز کو ہم دیکھ نہیں پا رہے پراپر طریقے سے۔ آج یوتھ جو ہے بلوچستان کی کیا پوری دنیا کی یوتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے کنیکٹڈ ہے، ایجوکیشن آن لائن ہو گئی ہے، آپ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ٹیکنالوجی سے کنیکٹڈ نہ ہو۔ تو یوتھ کے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں، آج سے 10 سال پہلے وہ اپرچونیٹیز بہت کم تھی، اب تو اتنی اپرچونیٹیز ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی یوتھ بلوچستان کا وہ یہ کہے کہ میں غریب ہوں تو میں کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ نہیں سکتا، میں غریب ہوں مجھے جاب نہیں ہے، میں غریب ہوں میرے پاس کسی اچھے ادارے میں ایکسیس نہیں ہے کہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی جاب کے لیے کر سکوں۔ یہ ایک ایسی مت ہے جس کو توڑنا بہت ضروری ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ اس پہ کام کریں، اور آپ کا بڑی کنٹریبیوشن ہوگی کہ آپ نے اس حوالے سے یہ بات سامنے لے کر آئیں۔ یوتھ کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان نے آج سے 3 سال پہلے ہم نے ایک فریم ورک ڈیزائن کیا کہ جی جو بلوچستان کا سب سے بڑا ایشو میم وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے یوتھ کے لیے جابس اپرچونیٹیز بہت زیادہ کم ہیں، اور وہ یوتھ سے مراد میری وہ یوتھ جو کالجز اور یونیورسٹی سے پڑھ کے نکل رہے ہیں۔ اب بلوچستان میں یونیورسٹیز کے آلموسٹ 13 کیمپسز ہیں مختلف، گورنمنٹ آف بلوچستان نے پچھلے 10 سال میں بلوچستان میں ایجوکیشن میں بڑا انویسٹ کیا، بہت اچھی یونیورسٹیاں بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں اسٹیبلش ہوئی ہیں۔
ان یونیورسٹیوں میں جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، ڈگریز ہیں، ڈسپلنز ہیں، ان پروگرامز کو انٹروڈیوس کیا گیا. بہت زیادہ پی ایچ ڈی پروفیسرز بلوچستان میں آ کے تعلیم دے رہے ہیں. لیکن ایشو یہ کہ یہ بچے جب ان یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں، اس کے بعد ان بچوں کے لیے آگے جانے کے مواقع جو بظاہر ایک کنونشنل سوچ ہے یا پلیٹ فارم ہے، اس میں بہت کم ہے. بچہ بھی یہ سوچ رہا ہے، اور ہمارے جو اس ٹائم کا ایک سسٹم ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جی ان بچوں کو جابس چاہیے. جابس کا مطلب گورنمنٹ آف بلوچستان یا گورنمنٹ آف پاکستان یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی 9 to 5 والی جاب جو ہے وہ ان بچوں کو ملے. تو یوتھ اس اینگل سے سوچ رہا ہے. پھر بلوچستان کا المیہ یہ ہے، یہاں پہ ہماری اویئرنیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں بہت زیادہ کم ہے. تو یہ چیز ایک ایسی پریشان کن بات ہے جس کے ذریعے جو ہمارا یوتھ ہے وہ بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہے، فرسٹریٹڈ ہے، اور وہ اس چکر میں ہے کہ جی مجھے اگر یونیورسٹیز اور کالجز کے بعد اگر جاب مجھے نہیں مل رہی ہے تو واٹ نیکسٹ میں کیا کروں. تو کچھ بچے کراچی یا لاہور یا اسلام آباد یا جن کے پاس وسائل ہیں دبئی یا دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. وہ بہت کم تعداد میں بچے ہیں. بہت ساری فیملیز ہیں کوئٹہ سے باہر، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے افورڈ کرنا. اپنے بچے کو یونیورسٹی تک تو پڑھا لیا، 3-4 لاکھ روپے انویسٹ کیا، لیکن اس کے بعد اس بچے کی جاب کے لیے ایشو ہے. اگر آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں تو پچھلے 10 سال میں بلوچستان میں جو ہماری جابز ہیں، ان جابز میں جو چھوٹی کیڈر کی جابز ہیں، پی این، جونیئر کلرک، سینئر کلرک، مالی، ڈرائیور، آپ یقین کریں ماسٹرز ڈگری ہولڈر لوگ بچے جوانوں نے ان جابز کے لیے اپلائی کیا. ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ یونیورسٹی میں ہم نے 5 سال گزارا، ایک برائٹ فیوچر کے لیے ایک اچھی ڈگری لی، MBA کیا ہوا، اور میں جونیئر کلرک کی جاب کے لیے اپلائی کروں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے میم. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے ایک پروگرام بھی ڈیزائن کیا، انٹرنیشنل مارکیٹ کو ایڈریس کیا. میں دبئی ایکسپو میں گیا. اس کے علاوہ میری اپنی ایک ریسرچ تھی کہ میں پچھلے 8-10 سال سے بلوچستان سائنس اینڈ IT ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر ٹریننگز ہوں. تو بچوں کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ اور آگے کی اپرچونیٹیز پہ میری بہت ریسرچ بھی ہے، کام بھی کر رہا ہوں. گورنمنٹ کے جو ٹاسک ہے وہ دیکھ رہا ہوں. تو ساتھ ساتھ میں نے اس چیز کو بڑا انالائز کیا. جو میرے کورس میٹ تھے، بیچ میٹس تھے، ان سے ڈسکس ہوتی رہی، دنیا کو دیکھا. پاکستان میں اپنے اس طرح کے 2-4 پروگرامز چل رہے ہیں. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب یہ جو آپ جس پروگرام کی بات کر رہے ہیں اس میں بلوچستان کی جو یوتھ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کے یوتھ میں سے آپ کتنی یوتھ کو کور کر چکے ہیں؟ میم ابھی تو ہم نے اسٹارٹ لیے. ہم نے بڑی مطلب ہارڈ شپ میں اس پروگرام کو اسٹارٹ کرنے کے بعد یونیورسٹیز کو ہم نے اپنے ساتھ کنیکٹ کیا، کالجز کو کنیکٹ کیا. ہمیں ہارڈلی 2-2.5 سال پریکٹیکلی ہوا. ہم نے پروگرام کو اسٹارٹ کیا بہت لو اسکیل پہ. کوئٹہ میں ہم تینوں یونیورسٹیوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ سبی یونیورسٹی ہے، لورالائی یونیورسٹی ہے، زوب یونیورسٹی ہے. گوادر میں ہمارا پروگرام چلتے چلتے تھوڑا سا مشکلات کا شکار ہے، تو ہم ابھی تک تو صرف 10% ہم نے ایریا کور کیا ہے. ہم نے اس 10% ایریا میں جب بچوں کے سامنے، گورنمنٹ کے سامنے پلیٹ فارم رکھا، اور ہمیں 100% یقین تھا کہ یہ پلیٹ فارم رزلٹ پروڈیوس کرے گا، اور ہوا بھی یہی ہے. دیکھیں میم یہ بڑی آکورڈ سی بات ہے. میں اکثر جگہ پہ کہتا رہتا ہوں، ہائر اپس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، جہاں بھی بیٹھتا ہوں، کہ کائنڈلی خدا کے لیے یہ بات کسی لیول پہ نہ کی جائے کہ جی بلوچستان میں یا پاکستان میں بے روزگاری ہے. جو یہ بات کرتا ہے مجھے بڑی معذرت کے ساتھ اس کی سوچ پہ بڑا وہ ہوتا ہے کہ ایسی بات نہ کی جائے. بے روزگاری تو ہے ہی نہیں. کس نے کہا بے روزگاری؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مجھے روزگار میری پسند کا چاہیے وہ روزگار جو ہے وہ اویلیبل اب نہیں رہا. مجھے گورنمنٹ آف بلوچستان کی جاب چاہیے، مجھے گورنمنٹ کی تنخواہ چاہیے، میں ڈیوٹی کروں یا نہ کروں مجھے تنخواہ چاہیے، اس کے علاوہ میں کچھ نہ کروں. تو یہ جو گورنمنٹ کی جاب یا گورنمنٹ کی تنخواہ، یہ کنسیپٹ میں ختم ہو چکا ہے. اب جابس جو ہے ایون گورنمنٹ سیکٹر میں کانٹریکٹ بیسس جابس آ گئے، پرماننٹ جابس، پینشن، یہ چیزیں بڑی برڈن ہے گورنمنٹ پہ. تو جابس تو ہیں، لیکن جابس انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جاب ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارمز میں، وہاں پہ بلینز آف جابس آر اویلیبل. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا میں اپنے یوتھ کو ان جابس کے لیے تیار کر رہا ہوں، اور کیا میرا جو یوتھ ہے وہ اب ان جابس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، یا ابھی تک وہ یہی سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد یا میرے چچا یا میرے دوست رشتہ دار جو گورنمنٹ میں جابس میں، کوئی ہائی اسکول میں ٹیچر لگے ہوئے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، کوئی ہیلتھ میں، کوئی گورنمنٹس کی جابس پکڑی ہوئی، ڈیوٹی ہے نہیں، وہ چیز جو ہے اس کو بالکل آپ سائڈ پہ کر دیجئے میم. اب جابس انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ جابس ہیں
وہ اپرچونیٹیز ہیں جو کہ یعنی کہ ہمارے یوتھ کی سوچ سے بھی بہت آگے ہے، جس کو ہم نے پروف بھی کیا. بالکل. آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب جہاں پہ آپ مطلب ہم جابس کی بات کرتے ہیں، ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں، اور اسپیشلی جو یونیورسٹیز سے اسکول سے جو بچے نکل رہے ہوتے ہیں ان کو مطلب اچھے سے میں کہوں کہ اکوموڈیٹ کر کے یا پھر مطلب ان کو ٹریننگز وغیرہ جو ہے وہ دیتے ہیں، اور آپ لوگ کی جو ٹریننگ ہے میرے خیال میں وہ غالباً 4 مہینے کی ہے اور فری آف کاسٹ آپ لوگ اس کو ٹریننگ دیتے ہیں، بلکہ آپ لوگ ان کو پے بھی کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ مطلب جب ہم بات کرتے ہیں مطلب ان لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں جو چلے جاتے ہیں پہاڑوں پہ، تو ان یوتھ کا آپ حل کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرف کیسے آ سکتے ہیں، ان کو اس طرف کیسے لایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر انہوں نے بھی اسی وجہ سے بندوق اٹھائی ہوئی ہے اور وہ پہاڑوں کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو ان کو کیسے مطلب ان کا مائنڈ کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ان کو بھی آپ دعوت دیں گے کہ وہ بھی اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں آئیں، حصہ لیں، اپنا کمائیں، اپنا کھائیں؟ میم پہاڑوں پہ جانا تو ایک ایکسٹریم پوزیشن جو بھی لیتا ہے اس کی ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے. میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ کوئٹہ کی اچھی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بچے، اچھا اس سے آگے کی بات کروں کہ بلوچستان کے بچے، کوئٹہ کے بچے کمپیٹ کرنے کے بعد اسکالرشپس پہ پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. یو ٹی لاہور میں جا رہے ہیں، نسٹ میں جا رہے ہیں، فاسٹ میں جا رہے ہیں، NED میں جا رہے ہیں، GIK میں جا رہے ہیں. یہ بچے وہاں سے ڈگریز لے کے آنے کے بعد کوئٹہ میں آ کے یہاں پر بھی پریشان بیٹھے. تو بچہ تو میرا کوئٹہ کی یونیورسٹی سے پڑھ کے بھی پریشان ہے اور باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ آنے کے بعد بھی پریشان ہے. اب یہ تو الگ بات ہوگی کہ جی وہ ایک ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں اور پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں. جو بیچارہ گھر میں بیٹھا ہے میم، دونوں پریشان ہیں، دونوں مایوس ہیں. مایوس کیوں ہے؟ ایک تو ان کی اپنی ایکسپوجر کا ایشو ہے، میرا جو معاشرہ ہے کوئٹہ کا اس کا بہت بڑا ایشو ہے، اس کے بعد میری یونیورسٹی کا ایشو ہے، اس کے بعد کسی حد تک ہم گورنمنٹ سائٹ پہ اس کا ایشو ہے. لیکن آپ دیکھیں نا، گورنمنٹ نے اتنی بڑی اپرچونیٹی کریٹ کی. سائنس اینڈ IT ڈپارٹمنٹ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. ایک ایسا پلیٹ فارم ہم نے انٹروڈیوس کرایا. اب ہم اس معاشرے سے لڑ رہے ہیں، اس سائیکی سے لڑ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے پاس کنیکٹ ہوں. آپ کے پاس پہاڑ پہ جانا کیا گھر میں مایوس ہونے کا بھی کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ ہمارے پاس آئے تو صحیح. اچھا اب یہ بات ہم نے کر دی، ہم نے 3 سال 2.5 سال میں پروف کیا. 1500 سے زائد بچوں کو ہم نے ٹرین کیا، بچیوں کو. اچھا میم یہ بچے کون تھے؟ FA پاس بچہ، BA پاس بچہ، MSc کیمسٹری، MSc بایو ٹیکنالوجی، NED کا انجینئر، الیکٹریکل انجینئر، کیمیکل انجینئر، نمبر آف ٹیلی کام انجینئرس، یہ آئے ہمارے پلیٹ فارم سے کنیکٹ ہوئے. اور کنیکٹ کیسے ہوئے؟ 4 5 سال مایوس ہوئے. اس کے بعد جو ہمارے پلیٹ فارم سے کنیکٹ ہوئے، 4 مہینے کی ہم نے ان کو ٹریننگ دی. وہ ٹریننگ ان کا مائنڈ سیٹ ہم نے ریفریش کیا، ان کو دوبارہ ہم نے بلایا. ان بچوں کو جب انٹرنیشنل مارکیٹ سے کنیکٹ کیا تو یہ بچے 2 سال کے بعد اب کلیم کر رہے ہیں جی $10,000 کما لیے، $20,000 کما لیے، $15,000 کما لیے. اب ان کو سمجھ میں ہے کہ اتنی بڑی ونڈو ہے. اس ونڈو کے لیے چونکہ ہمارے ایک لمیٹڈ سورس ہیں، ہم میڈیا میں اس طرح نہیں جا سکتے ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی خدا کے لیے بلوچستان کیا، لورالائی میں، موسیٰ خیل میں، کولو میں، آوران میں جابز ہی جابز ہیں. اب آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں پہ جابز ہے. ایک اچھے پروفیشنل کے لیے بھی جابز ہے، FA پاس کے لیے بھی جابز ہے. ایشو صرف ڈیڈیکیشن اینڈ کمٹمنٹ چاہیے اور تھوڑی سی ان کو ایک فیسلٹی چاہیے. ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ چاہیے اور ایک ان کو کمپیوٹر چاہیے. یہ ہم نے پروف کیا میم. تو آپ یقین کریں ابھی تک یہ ایشو جو آپ نے مجھ سے بات کی، یہی میرا ایک ایشو ہے. میرا اس پورے معاشرے سے گلہ بن رہا ہے کہ بھائی اتنا بڑا پلیٹ فارم اویلیبل ہے، پروف کر کے دے دیا ہے، اب بچوں کو اس طرف لے کر آئیں. میں یونیورسٹیز میں جا کے کریئر کاؤنسلر بھی ہوں، یونیورسٹی میں جا کے یہی بات کر رہا ہوں. آج کا دور میں ڈگری کا دور نہیں ہے. میں بچوں کو کہتا ہوں کہ جی آپ GPA پہ فوکس کر رہے ہیں، آپ بہت غلط کر رہے ہیں. آپ یونیورسٹی پہ فوکس کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. آج کا دور اسکلز کا جاب ہے. میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب میرا بچہ کنیکٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ ایز اے فری لانسر، تو وہ جو کلائنٹ ہے وہ ایک گورا ہے، وہ کسی کمپنی کا اونر ہے یا انڈیویجول بہت بڑا ملٹی ملینر ہے. وہ اس بچے سے بالکل نہیں پوچھتا ہے کہ جی آر یو فرام بلوچستان اور فرام موسیٰ خیل اور فرام آوران، کس یونیورسٹی سے پڑھا ہے، GPA کیا ہے. یہ کوئی بات نہیں پوچھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ سے یہ کام کروانا ہے، کیا آپ میرا کام کر دیں گے؟ وہ بچہ بولتا ہے جی میں کر دوں گا. تو بچے کو ڈالرز دینا شروع کر دیتا ہے. اب یہ اسی طرح کے بچے جنہوں نے ہزاروں ڈالر کما لیے، ان سے ایک بار نہیں پوچھا گیا کہ GPA کتنے تھا. تو میں یونیورسٹیز میں جا کے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ اسکلز پہ فوکس کریں،
جی پی کی ریس سے نکل جائے. آپ کے پاس 4 پوائنٹ جی پی اے کی ڈگری تو کی جاب نہیں ہو. اور سر ابھی اگر آپ تھوڑا سا بتائیں, سیکنڈ لاسٹ کویشچن جو ہے وہ آپ سے کرنا چاہوں گی, ہمارے ناظرین کو شارٹلی تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ جن بچوں کا آپ نام لے رہے ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے, جو اچھا جو ہے وہ آپ کماتے ہیں, ان کا تعلق کہاں کہاں سے ہے؟ میم ہماری ویب سائٹ ہے DGBiz.gov.com. ہم فیس بک میں ہیں, ہم تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں, ہم انسٹاگرام میں, ہم ٹویٹر میں. وہاں پہ ان بچوں کے انٹرویوز ہے. یہ بچے خوزدار کے ہیں, یہ بچے صحبت پور کے ہیں, یہ بچے لورالائی کے ہیں, ایک بچہ پشین کا ہے, ایک بچہ کلات کا ہے. اور انہوں نے ڈالرز کمائے 2 سال میں $15,000 سے اوپر کے کمائے, جو کہ میری اپنی میں آئی ایم اے سینئر گریڈ 19 آفیسر آف دا گورنمنٹ آف بلوچستان, میری 2 سال کی اتنی سیلری نہیں بنتی جو یہ بچے کما رہے ہیں. کما رہے کس طرح میم؟ گھر بیٹھ رہے ہیں. اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا میم کہ جو ہماری بلوچستان کی یوتھ ہے, فیمیلز لڑکیاں, ہمارا ایک ٹپیکل ٹرائبل سوسائٹی ہے. اب ان بچیوں کو ہمارے پیرنٹس چاہے وہ کلات کے ہیں, ذوب کے ہیں, آوران کے, کالج تک تو پڑھانے دے دیتے ہیں, اس کے بعد وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, سوسائٹی بیریئرز ہیں, کلچر بیریئرز ہیں. ہم ان بچیوں کو ٹرین کر رہے ہیں کہ بھائی آپ پڑھیں, ڈی جی بی سے کنیکٹ ہوں, اس کے بعد گھر بیٹھ جائیں, عزت سے آپ گھر بیٹھے ڈالرز کمائیں اور آپ انڈیپینڈنٹ ہوں کی. تو بہت ساری بچیوں نے, ہماری بچیوں نے آلموسٹ $2.5 لاکھ سے اوپر تو ہماری بچیوں نے یہ انکم جنریٹ کی. ٹھیک. اور سر لاسٹ کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ مطلب جیسے آپ نے یونیورسٹیز کی بات کی کہ ایک آپ لوگ کی مطلب یونیورسٹی جو ہے یا جو آپ لوگ پڑھا رہے ہیں وہ ایک گوادر میں ہے, یوب میں ہے, سبی میں ہے, لورالائی میں ہے, تو یہ مزید آگے کیوں جو ہے وہ نہیں جا پا رہا؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں, کیوں آپ ایکسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں؟ میم بس یہی ایک دکھ ہے, یہی ایک پریشانی ہے. چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب نے اپنے دستخط سے, اپنے آفس سے لیٹر نہیں نکالے, اپنے دستخط سے ایک لیٹر انسٹرکشن پاس کی کہ ڈی جی بیز میں بی ایکسٹینڈ ٹو دا آل ڈسٹرکٹس آف بلوچستان. یہ ان کا انٹرسٹ ہے. اس کے بعد چیف سیکرٹری بلوچستان اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں میرے اس پروجیکٹ کو, ڈی جی بیز کو ڈائریکٹ سپروائز کرتے ہیں, بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہمارے سیکرٹری سائنس اینڈ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہیں ایاز مندوخیل صاحب, وہ پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. اب ہم 3 سال سے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ میں بار بار ریکویسٹ بھیج رہے ہیں کہ جی ہمیں سارے بلوچستان کے ہر کالج اور ہر یونیورسٹی میں جانے دیں. ہم گورنمنٹ کو ریکویسٹ بھی کرتے ہیں, ہم سب کے سامنے یہ چیلنج بھی رکھتے ہیں کہ ونس ہمیں کالجز اور یونیورسٹیز میں جانے دیں. بلوچستان میں امپلائمنٹ کا ایشو ڈی جی بیز اب بیئر کرتا ہے, سائنس اینڈ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بیئر کرے گا, ہم نے بیئر کیا بھی ہے. صرف ہمیں ایک دفعہ جانے دیا جائے. وہ کچھ پروسیجرز ایسے ہیں پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کے, وہاں پہ ہم تھوڑا سا جلدی ہم ہو نہیں پا رہا ہے. 2-2.5 سال ہو گئے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام بلوچستان میں چلے جائیں. میں آپ کے پلیٹ فارم سے پھر یہ کہوں گا, بڑی ہمبل طریقے سے اپنے ہائر اپ سے, اپنے بڑوں سے یہ کہوں گا کہ جی مجھے ایک دفعہ اس پروگرام کو ایک دفعہ موقع دے دیجیے. یہ پروگرام بلوچستان کے کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے یوتھ کا مائنڈ سیٹ چینج کرے گا. مائنڈ سیٹ کس طرح چینج کرے گا میم؟ یوتھ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کنیکٹ ہوگا, وہ گورے سے, انگریز سے, بڑے بڑے انٹرپرینور سے بات کرے گا, وہ بلوچستان کی, پاکستان کی لوکل پولیٹکس اور مختلف چیزوں سے بالکل نکل جائے گا. اس کو ان چیزوں میں جانے کا موقع ہی نہیں ملے گا. وہ اپنی انگلش امپروو کرے گا, اس کے گھر کا انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا, گھر بیٹھے وہ ڈالر کمائے گا. بلوچستان ایک نیا بلوچستان بن جائے گا. آج بلوچستان میں $6 لاکھ سے زیادہ کی انکم آئی ہے. بلوچستان میں گگ اکانومی کا کلچر ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے. میں بس اللہ کرے, آپ دعا کریں, میں بھی دعا کر رہا ہوں, کسی طریقے سے ہمیں ایک اپرچونیٹی ملے. ہم بلوچستان میں, آپ یقین کریں, یہ جن ایشوز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بچہ ناراض ہے, پہاڑ پہ گیا ہے, گھر میں بیٹھا کہ حکومت سے ناراض ہے, یہی حکومت ہے, یہی گورنمنٹ آف پاکستان ہے, یہی اسٹیٹ ہے جس نے اتنا بڑا پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے, یوتھ کو اتنی بڑی اپرچونیٹی چیز دی ہے. تو تالی دونوں ہاتھوں سے بچی کی, بچہ آئے ہم سے کنیکٹ ہو, فری آف کاسٹ ٹریننگ ہے, اسٹائپنڈ بھی ہم بچے کو دے رہے ہیں, لیپ ٹاپ بھی دے رہے ہیں, جاب اپرچونیٹی بھی دے رہے ہیں. بس آگے تو پھر اس بچے کی قسمت ہے یا بدقسمتی ہے کہ وہ کمانا نہیں چاہتا ہے یا وہ جاب کرنا نہیں چاہتا ہے. انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ جواد احمد صاحب جو تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے, اور ان کی باتیں جو تھی وہ ہم سب نے آپ تک پہنچائی, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ہم سب نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ناظرین ان شارٹ
لاسٹ میں بھی اس چیز کو جو ہے وہ ایسے لے کے چلوں گی کہ جہاں پہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی بات آتی ہے, جہاں پہ تنقید کی بات آتی ہے, تو تنقید کرنے کے لیے دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں, تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے یا بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے. بلوچستان میں جابز نہیں ہیں, بلوچستان میں محرومیاں ہیں, لوگ بلا وجہ جو ہے وہ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں. پہاڑوں پہ جانا شاید ان کی خود کی ایک مرضی ہو سکتی ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ نہیں ہیں. جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ مطلب گورنمنٹ کی جو اپنی جابز ہوتی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ فرسٹ اسکیل سے لے کے پھر گریڈ تک جو ہے وہ ہوتی ہیں. اگر وہ آپ کی اپنی مرضی کی جاب جو ہے وہ آپ کو نہیں مل رہی تو اٹس ناٹ مین دیٹ کہ آپ کے لیے جاب نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ خود بھی مطلب اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں, آپ بیٹھیں, آپ اپنا جاب جو ہے وہ کر سکتے ہیں, چاہے وہ ڈیجیٹل پہ آپ کریں, چاہے وہ جیسے بھی بھائی نے کہا کہ آپ ڈالرز جو ہے وہ کما سکتے ہیں بیٹھ کے. تو ایک اچھا انیشیٹو ہے جس کو گورنمنٹ آف بلوچستان سپورٹ کر رہی ہے. ہر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے اور ہر اسکولز میں ہونا چاہیے, کالجز میں ہونا چاہیے. تو اس چیز کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, اسپیشلی اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ ہے ہی یوتھ, تو یوتھ کو پھر باہر آنا چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے کہ آج کل کا جو دور ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے. اس میں مطلب جتنے آپ میں کہوں کہ ایکسپرٹ ہوں گے تو آپ آگے جا سکتے ہیں. آپ یہ نیگیٹو مائنڈ سے, یہ دوسرے تیسرے جو آپ کو پرووک کر رہے ہوتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف, آپ ان چیزوں سے بالکل نکل کے اپنی جو پرسکون زندگی ہے وہ آپ گزار سکتے ہیں. نہ کہ لوگ آپ کو جو ہے وہ اپنے ملک کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرے. 4 مہینے کا کورس ہوتا ہے, فری آف کاسٹ ہے. باقی میں کہوں کہ جہاں پہ آپ جاتے ہیں یا کورسز وغیرہ کرتے ہیں وہ آپ سے میرے خیال میں ماہانہ کوئی 80,000 90,000 کچھ اس طرح کی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ سے لیتے ہیں, پھر آپ کو یہ کورس وغیرہ جو ہے وہ کراتے ہیں. تو یہ ٹریننگ ہے, ایک 4 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے. اس میں آپ کو پے بھی کیا جاتا ہے, آپ کو لیپ ٹاپ بھی دیا جاتا ہے. تو مرضی آپ کی اپنی ہے جی کہ آپ نے کون سا راستہ چننا ہے. آپ نے وہ راستہ چننا ہے جو اسٹیٹ کے خلاف ہو, جو گھر والوں کے خلاف ہو, جو آپ کی اپنی ذات کے خلاف ہو, یا آپ نے ایک کامیاب زندگی کی طرف راستہ جو ہے وہ چننا ہے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے ناظرین. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی جی. اللہ حافظ.